أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ درود بھیجیں آپ حضرات۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے لیے، اور خصوصاً جناب سید اطہر رضوی صاحب ابن سید محمد طاہر رضوی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے آپ حضرات پڑھ درود بھیجیں آپ حضرات۔ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک شوہر ولی پدر ہے پیمبر، پسر امام، کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک درود بھیجیں آپ حضرات۔ رسالت ہے فاطمہ، مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک درود بھیجیں آپ حضرات۔ ایک اس سے بہتر درود بھیجیں آپ حضرات۔ عالم میں یوں شریک رسالت
ہے فاطمہ، دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے، حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک درود بھیجیں آپ حضرات، ذکر غم حسین کیے جا رہا ہوں میں، ذکر غم حسین کیے جا رہا ہوں میں، صدقے میں فاطمہ کے جیے جا رہا ہوں میں، صدقے میں فاطمہ کے جیے جا رہا ہوں میں، جب سے سنا ہے آئیں گے بالین پر علی، مرنے کی آرزو میں جیے جا رہا ہوں میں، مرنے کی آرزو میں جیے جا رہا ہوں میں، اعمال سارے چھوڑ کے بخشش کے واسطے عاشق غم حسین لیے جا رہا ہوں میں، درود بھیجیں آپ حضرات، عاشق غم حسین لیے جا رہا ہوں میں، اشعار پڑھ کے آلے محمد کی شان میں دشمن کے دل پوار کیے جا رہا ہوں میں، ذکر غم حسین درود بھیجیں آپ حضرات، ایک اس سے بہتر درود بھیجیں آپ حضرات، مات
ماتم کے لیے شے کے آزادار کھڑے ہیں، معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں، او بے پردہ حرم کب سرے دربار کھڑے ہیں، اوڑھے ہوئے شبیر کا انکار کھڑے ہیں، یہ فرش عزا جانے کہاں لے گیا ہم کو، ہم بیٹھے ہیں اور خلد کے سردار کھڑے ہیں، یہ وادی جنت ہے کہ عباس کا روضہ، دو چار نبی بیٹھے ہیں، دو چار کھڑے ہیں، دو چار نبی بیٹھے ہیں، درود بھیجیں آپ حضرات، دو چار کھڑے ہیں، یہ کہہ کے بڑھا دیں گے علی حشر میں ہمت، اس پار سے آ جاؤ ہم اس پار کھڑے ہیں، اس پار سے آ جاؤ ہم اس پار کھڑے ہیں، ماتم کے لیے شے کے فاتحہ۔ کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں، فاقہ کشو تشنا دہن کشتائے غم لٹتے ہیں، ہائے دشت غربت میں گرفتار ستم لٹتے ہیں، شور
شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں، شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں، ہائے قتل وارث ہوئے سامان گرفتاری ہے، یا علی آؤ کہ اب وقت مددگاری ہے، یا علی آؤ کہ اب وقت مددگاری ہے، ہائے یہ فریاد کسی کی کہ برادر دوڑو، کوئی چلاتی ہے عباس دلاور دوڑو، کوئی کہتی ہے تڑپ کر میرے دل بر دوڑو، ماں لٹی جاتی ہے دوڑو، علی اکبر دوڑو، ماں لوٹی جاتی ہے دوڑو، علی اکبر دوڑو، دیکھو خونخوار عدو برچیاں دکھلاتے ہیں، دیکھ چوکے لئی گھر میں چلے آتے ہیں، دیکھ کھینچو کے لئی گھر میں چلے آتے ہیں، ہائے ننھے بچوں کا یہ عالم ہے کہ تھراتے ہیں، گود میں ماں کی دہشت سے چھپے جاتے ہیں، ننگی تلواریں جو ظالم انہیں دکھلاتے ہیں، بس تو چلتا نہیں اشک آنکھوں میں بھر لاتے ہیں، بس تو چلتا نہیں اشک آنکھوں میں بھر لاتے ہیں، نہ تو کر سکتے ہیں فریاد، نہ رو سکتے ہیں، چپ کے سہمے ہوئے ایک ایک کا منہ تکتے ہیں، چپ کے سہمے ہوئے ایک ایک کا منہ تکتے ہیں، کربلا میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد اطہر ابن سید محمد طاہر کی روح کو حساب۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین
ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم ثم رددناہ اسفل السافلین۔ صلوات بجناب۔ برادران ایمانی، آپ کی خدمت بابرکت میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا مقصود ہیں۔ بہت زیادہ زحمت دینا منظور نہیں ہے۔ ایک مرحوم مغفور محب اہل بیت عزادار امام حسین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ مرحوم سے خود میرا ذاتی رشتہ دوستی تھا، اور بہرحال آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے تو سخت مرحلہ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ عرض کرنا ہی ہے۔ سورہ والتین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس پہ اللہ نے انسان کی تخلیق پہ گفتگو فرمائی۔ والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، والطور سینینا کوہ طور کی قسم، وہذا البلد الامین امن والے شہر کی قسم۔ یہ قسمیں کھائیں، 4 قسمیں کھائی ہیں۔ اس کے بعد آواز دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین قوام سے خلق کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین قوام سے خلق کیا۔ ثم رددناہ اسفل السافلین، اور پھر اسے انتہائی پستیوں میں گرا دیا۔ یہ انسان کا ایک تعارف ہے جو قرآن حکیم پیش کر رہا ہے، اور یہ تعارف بھی قسم کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ 4 قسمیں کھائیں، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، کوہ طور کی قسم، اور شہر مکہ کی قسم۔ امن والا شہر، شہر مکہ، یہ 4 قسمیں ہیں۔ اور ان قسموں کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا۔ عزیزان گرامی، جو قسمیں کھائیں خالق نے، مالک نے، ذات واجب نے، وہ 2 پھلوں کی قسم ہے، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ یہ 2 درخت، انجیر کا بھی درخت ہوتا ہے اور زیتون کا بھی درخت۔ اس کے بعد پہاڑ کی قسم کھائی، کوہ طور پہاڑ ہے۔ پھر شہر کی قسم کھائی، درختوں کی قسم، پہاڑ کی قسم، شہر کی قسم، اور اس کے بعد انسان کی خلقت کی بات کی۔ تو یہ ذرا سا غور کرنا پڑے گا کہ ان درختوں اور شہروں اور پہاڑوں سے تخلیق انسانی کا تعلق کیا ہے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ بے جوڑ قسم ہے، لیکن ذات واجب کا کوئی کلام اور ذات واجب کی کوئی بھی بات بے جوڑ نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ تو انجیر کی قسم کھائی، سب سے پہلے
لفظ انجیر پہ ہم نے غور کیا تو انجیر کا درخت، اس کا اسلامی تاریخ میں ہمیں جو تذکرہ ملا تو سب سے پہلے یہ تذکرہ آدم کے تذکرے میں ملا۔ اللہ نے جب آدم سے کہا کہ اب تم جنت چھوڑ کر زمین پر چلے جاؤ، تو روایت میں ہے کہ ان کے لباس لے لیے گئے، ان کے کپڑے لے لیے گئے، اور یہ کہہ کر لے لیے گئے کہ جنت کے کپڑے جنت میں ہی پہنے جاتے ہیں۔ جب زمین پر جانے کو کہا تو کہا کہ آپ جائیں اور یہ لباس یہاں اتار کے جائیں، تو ان کا پھر ستر پوشی کیسے ہوگی؟ کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن ہماری سنت یہ ہے، ہمارا قانون یہ ہے کہ جنت کے کپڑے جنت میں پہنے جائیں۔ تو اگر یہی قانون ہے کہ جنت کے کپڑے جنت میں پہنے جائیں گے تو قانون الہی کبھی بدلتا نہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ انبیاء کے لیے آسمانوں سے نعمتیں نازل ہوئیں مگر کپڑے نہیں آئے۔ جناب آدم ہی کے لیے خیمہ آیا، جناب نوح کے لیے کیلیں آئیں، تختی آئی، جناب موسیٰ کے لیے من و سلوہ آیا، حضرت اسماعیل کے لیے دمبا آیا، یعنی مختلف چیزیں ہیں جو آسمان سے آئیں مگر کسی کے لیے لباس نہیں آیا۔ ایک بیک منظر بدل گیا، شب عید اور ایک بیوی کا گھر اور دو بچوں کا یہ کہنا کہ ہمارے کپڑے کہاں ہیں، اور بیوی کا یہ کہنا کہ درزی کے ہاں ہیں، اور پھر صبح ہی رضوان کا آ کر دق الباب کر کے یہ کہنا کہ انا خیاط الحسنین، میں ہوں حسنین کا درزی۔ پروردگار یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ لباس کے لیے تو نے آدم سے کہہ دیا کہ جنت کے کپڑے جنت میں بھیجے جائیں گے، اور پھر جنت کے لباس حسنین علیہ السلام کے لیے بھیج دیے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جب تیری سنت نہیں بدلتی تو پھر یہ لباس بھیج کیوں دیے؟ تو عزیزان گرامی، صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاید وہ ذات واجب ہم کو یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ جنت کہتے کسے؟ بھائی جہاں حسن اور حسین ہو وہی جگہ جنت۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اب سنت الہی نہیں تبدیل ہوئی، ایک جنت سے دوسری جنت میں کپڑے آ گئے، اور یہ طے ہے کہ جنت کا لباس جنت میں پہنا جائے گا۔ یہی کہے کہ حضرت آدم سے کپڑے لیے گئے۔ تو اب جب حضرت آدم تشریف لائے زمین پر تو جو قرآن میں تذکرہ ہے وہ اتنا ہے کہ درخت کے پتوں سے انہوں نے اپنا لباس تیار کیا۔ تو پہلا لباس آدمیت درخت کے پتے، اور یہ ذکر جو ہے، یہ ذکر جو قرآن میں ہے، یہی ذکر توریت میں بھی ہے۔ تو توریت یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی یہی ہے کہ آدم نے درخت کے پتے استعمال کیے، مگر اس میں ایک اضافہ ہے، اس میں نام لیا گیا کہ وہ درخت انجیر کا درخت تھا اور اس کے پتوں کا استعمال ہوا، یعنی آدم کا پہلا لباس انجیر کے پتوں سے تیار ہوا۔ اور مسلمانوں نے جو تفسیر لکھی ہے اس میں بھی یہی تحریر کیا ہے کہ انجیر کے درخت کے پتے تھے جس سے آدم نے اپنا لباس تیار کیا۔ اب یہاں پہ قسم انجیر کی کھائی جا رہی، گویا انسانیت کے پہلے عہد کو یاد دلایا جا رہا ہے، جہاں سے تخلیقی سفر شروع ہو رہا ہے وہاں سے یاد دلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد زیتون کا تذکرہ ہے۔ گرامی، زیتون کا تعلق جو ہے وہ بھی روایات اور تفاسیر میں ہے کہ جب کشتی نوح ٹھہری اور لوگ اکتا گئے، نوح کی کشتی میں جو تھے وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اب پانی دیکھتے دیکھتے طبیعت اوب گئی، اب ہمیں خشکی چاہیے، اب کہیں کسی ایسے ٹھکانے پہ کشتی لے چلیے کہ ہم ذرا سی خشکی دیکھیں، ذرا سا زمین دیکھیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ نوح کے ساتھی، قرآن نے ان کو اصحاب نوح کہا ہیں۔ صحابی چاہتے کیا ہیں کہ اب خشکی پہ چلے جائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ نوح کے دور سے مزاج صحابیت یہی کہ رہو نبی کے ساتھ، سہولت اپنی دیکھو، ورنہ نبی کا ساتھ چھوڑ کے
خشکی کی تلاش اور تمنا، انہوں نے کہا ہمیں خشکی چاہیے۔ تو جناب نوح نے جو پرندے تھے ان کو بھیجا کہ دیکھو کہیں زمین نظر آ رہی ہے۔ تو ایک پرندہ آیا تو اس کی منقار میں یعنی چونچ میں ایک شاخ زیتون تھی۔ تو اس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ اگر اس کو زیتون کی شاخ مل گئی تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں پانی کم ہوا ہے اور درخت دکھائی دے رہے ہیں۔ اور یہ زیتون کی شاخ نہیں آئی کشتی نوح پہ، کشتی پہ جو لوگ تھے ان کے لیے نوید زندگی تھی۔ انہوں نے کہا جدھر سے آیا ہے یہ پرندہ ادھر ہی کشتی لے چلیے، وہاں زمین دکھائی دے گی۔ تو یہ انسانیت کا دوسرا عہد ہے۔ طوفان کے بعد انسانیت ختم ہوئی، پھر شاخ زیتون انسانیت کے لیے نوید زندگی بنی۔ تو اب اللہ جو زیتون کی قسم کھا رہا ہے اس کا بھی تعلق انسانیت سے ہے۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، اور پھر انسانیت کے لیے جو پہلا منشور آیا ہے وہ کوہ طور پہ آیا، جس کو 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں یہودی۔ وہ 10 زندگی کے دستور جو جناب موسیٰ پہ نازل کیے گئے، اور اسی کی تشریح کا نام توریت ہے۔ تو وہ کوہ طور پہ آیا۔ گویا انسانیت کا تیسرا دور کوہ طور سے شروع ہو رہا ہے کہ جہاں ایک نظام دیا جا رہا ہے، ایک منشور دیا جا رہا ہے۔ اور مکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جگہ ہے جہاں سے انسانیت کو منزل معراج تک پہنچایا جائے گا۔ تو اب ان چاروں قسموں کا اگر پس منظر دیکھیے تو قسم بالکل مناسب ہے۔ انسانیت کے پہلے عہد کی قسم، انسانیت کے دوسرے عہد کی قسم، انسانیت کے تیسرے عہد کی قسم، اور اس عہد کی قسم کہ جہاں انسانیت کمال پہ پہنچے گی، یعنی امن والے شہر مکہ کی قسم۔ یہاں لفظ امن بھی صرف کر کے قدرت نے ایک پیغام دیا ہے کہ کمال انسانیت امن ہے، جنگ نہیں ہے۔ کمال انسانیت امن ہے، جنگ نہیں ہے۔ کہ امن والے شہر مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا۔ اب یہ انسان کی گفتگو ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو پورے قرآن میں مختلف مقامات ہیں جہاں پر انسان کی گفتگو ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم انسان خسارے میں۔ یہاں پہ اسفل السافلین کہا ہے، احسن التقویم کہا ہے۔ ایک انسان کو احسن التقویم کہا گیا اور پھر اس کے فوراً بعد اسفل السافلین کہا گیا۔ یہاں پہ انسان کو خسارے والا کہا گیا۔ پھر سورہ انسان یعنی سورہ دہر اگر آپ پڑھیں تو یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو آب مخلوط سے خلق کیا۔ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے خلق کیا، آب مخلوط سے خلق کیا، تاکہ اسے آزمایا جائے اور اس کو سمیع بنایا، بصیر بنایا۔ یہاں پہ انسان کو سمیع کہا گیا کہ یہ سننے والا ہے، بصیر کہا گیا کہ دیکھنے والا ہے۔ ایک جگہ قرآن میں کہا گیا کہ یہ انسان کمزور ہے، ضعیف ہے، انسان کو کمزور کہا گیا۔ پھر ایک جگہ آواز دی گئی کہ ہم نے پہاڑوں کے سامنے جب اپنی امانت رکھی تو انہوں نے بار اٹھانے سے انکار کر دیا۔ جب ہم نے پہاڑوں کے سامنے اپنی امانت رکھی تو انہوں نے بار اٹھانے سے انکار کر دیا، اور جب انسان کے سامنے امانت کو پیش کیا تو اس نے اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، حالانکہ یہ انسان ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا۔ تو پروردگار تیری امانت کا بار اٹھانے کے بعد بھی ظالم و جاہل کا نہیں، ظالم تھا، جاہل تھا۔ جب امانت سے آشنا ہو گیا تو ظلم عدل سے بدل گیا، جہل علم سے بدل گیا۔ صلوات بھیجو محمد علیہ محمد۔ ظلم عدل سے بدل گیا اور جہل علم سے بدل گیا۔ عزیزان گرامی، اب یہ امانت کیا ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی امانتوں میں سب سے عظیم امانت کا نام ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو کم سے کم وہ جو گہرائی کے ساتھ، دقیق نظر کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، کسی بھی فرقے کے مسلمان ہوں، وہ اس نتیجے پر یقیناً پہنچ جائیں گے کہ ولایت علی وہ عظیم امانت ہے کہ جس کا امین انسانیت کو قرار دیا گیا۔ اگر یہ امانت دل میں محفوظ کر لی تو پھر عدل رہے گا، ظلم نہیں رہے گا، علم رہے گا، جہل نہیں رہے گا۔ اور جو اس امانت سے دور ہو جائے وہی ظالم ہے، وہی جاہل ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دل میں ولایت علی نہیں ہے
تو کسی یونیورسٹی کا ڈگری ہولڈر ہو، کسی بھی مدرسے کا فارغ التحصیل ہو، جاہل مطلق ہے، قرآن کی نظر میں جاہل مطلق ہے اگر ولایت علی سے آشنا نہیں ہے۔ اور اگر ولایت علی سے دل کی آبادی سجی ہوئی ہے، اس ویرانے میں ولایت علی نے نور سے اس کو نورانی کر دیا ہے، منور کر دیا ہے، تو اب اس نے کبھی مدرسے کی صورت نہ دیکھی ہو، کبھی اسکول نہ گیا ہو، مگر خالق کی نظر میں وہ عادل بھی ہے اور عالم بھی ہے۔ معیار علم اور میزان علم ولایت اہل بیت کو قرار دیا گیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے قرار دیا گیا ہے میزان علم، معیار علم آل محمد کی ولایت کو۔ ظاہر ہے کہ موقع نہیں ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر بھی گفتگو ہوگی کہ ولایت علی کیوں علم ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ بڑے بڑے علماء اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی تحریریں ہیں اور ان کی کتابیں ہیں۔ مجھ جیسا طفل مکتب جو علماء کے فیض سے حاصل ہو جائے وہی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو امانت پیش کی گئی انسان کے سامنے، اس سے پہلے کیا تھا؟ ظالم تھا، جاہل تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ انسانیت کی کتنی کیٹیگریز ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ انسان گھاٹے والا، انسان احسن التقمیم، انسان اسفل السافلین، انسان سمیع، انسان بصیر، انسان ضعیف۔ غور کیجئے کہ مختلف کیٹیگریز ہیں، انسان ظالم، انسان جاہل، یعنی اتنی کیٹیگریز ہیں، نہ جانے کتنی طرح کے انسان ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے کہ یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، جو سمیع ہے وہ بھی انسان ہے، بصیر ہے وہ بھی انسان ہے، جو ظالم ہے وہ بھی انسان ہے، اور جو عالم ہے وہ بھی انسان ہے، اور جو جاہل ہے وہ بھی انسان ہے، اور جو عادل ہے وہ بھی انسان ہے، یعنی مختلف قسمیں ہیں۔ تو ابھی تک یہ طے نہ ہو سکا کہ انسانیت کی کتنی کیٹیگریز ہیں، کتنی طرح کے انسان ہیں۔ اب عزیزان گرامی، یہاں پہ ذرا سا قابل غور بات یہ ہے کہ لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ محمد بھی ہماری ہی طرح انسان ہے۔ یہ بات آپ کے کانوں تک آتی ہے نا کہ رسول بھی ہماری ہی طرح انسان۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون سے انسان ہو، ظالم ہو کہ جاہل، عالم ہو کہ عادل ہو؟ اپنی انسانیت کی خبر نہیں، اور وہ جو فخر انسانیت ہے اس کی انسانیت پہ بات کرتے ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اپنی انسانیت کی تو خبر نہیں ہے، اس کی انسانیت اور اس کی بشریت پہ بات کرتے ہو کہ جو انسانیت کی تقدیر سنوارنے کے لیے آیا۔ اور کیجئے کہ وہ کہا گیا ہے بشر مثلکم، میری طرح بشر ہیں، تو اعلان بشریت ہے، مگر ہر جگہ کوئی قید لگی، یوحا الیہ، مگر ان پہ وحی آتی۔ بشر تو ہیں مگر صاحب وحی ہیں۔ تم بھی انسان ہو، تم پہ کتنی بار وحی آئی، کتنی بار الہام ہوا؟ نہ وحی نہ الہام، تو وہ بھی انسان ہیں، اور اس لیے ہیں کہ اگر وہ انسان نہ ہوں تو ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتے، ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہو سکتے۔ تو ان کے نور کو پیکر انسانیت عطا اسی لیے کیا گیا کہ انسانیت کے کارواں کو آخری مرحلوں تک بندگی کے پہنچا دیں، بندگی سے آشنا کروا دیں، اسی لیے ان کو پیکر انسانیت عطا کیا گیا۔ مگر بہت سے لوگ بزید ہیں کہ نہیں جیسے ہم ویسے وہ، یا ہمارے بڑے بھائی، یا معاذ اللہ ان کا کام ایک ڈاکیے کا کام ہے، میسج بھیج دیا اور چلے آئے۔ تو پیغمبر کا عرفان نہیں، خود اپنی ذات کو نہیں پہچانتے، اور باتیں ایسی کی جاتی ہیں کہ جیسے ان سے زیادہ قابل کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ سمجھ والا کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں۔ زنگرامی پورے قرآن کا مطالعہ کریے تو من حیث الانسانیت دو طرح کے انسان، پورے قرآن کے اعتبار سے صرف دو طرح کے انسان، فقط دو طرح کے انسان، اور دونوں کا تذکرہ۔ ایک ہم جیسے انسان جو اس دنیا میں ہدایت لینے آئے ہیں، ہم لوگ کیوں آئے ہیں؟ ہدایت حاصل کرنے۔ اور کچھ انسان وہ ہیں کہ جو ہدایت دینے کے لیے آئے۔ دو طرح کے انسان، دونوں کو قرآن نے پہچنوایا۔ جب قرآن نے ہماری بات کی
تو کبھی خسارے والا انسان کہا، جب ہماری بات کی تو کبھی ضعیف انسان کہا، جب ہماری بات کی تو کبھی احسن التقویم کہا، کبھی اسفل السافلین کہا، جب ہماری بات کی کبھی سمیع کہا، کبھی بصیر کہا، کبھی آب مخلوط کی پیداوار کہا، کبھی ظالم کہا، کبھی جاہل کہا، یہ ہماری بات ہے، ہم ہدایت لینے والے ہیں۔ اور جب ان کی بات کی تو کیا کہا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ رحمان ہے جس نے پہلے علم قرآن دیا پھر انسان کو خلق کیا۔ تو یہ ان کی بات ہے کہ پہلے علم ہے پھر خلقت ہے، جہاں پہلے علم ہے خلقت ہے وہ محمد و آل محمد ہے، جہاں خلقت کے بعد سیکھنا ہے وہ ہم جیسے انسان ہیں۔ تو علم سیکھنے والے اور ہوں گے، سکھانے والے اور ہوں گے، ہدایت کے در کے بھکاری اور ہیں اور ہدایت کے در کے امیر اور ہیں۔ ہم بھکاریوں میں ہیں کہ جو ہدایت طلب کریں گے، اور وہ اس مکان کے عمراء ہیں کہ جو ہدایت عطا کریں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پر۔ تو حضرت گرامی، یہ انسان ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، احسن التقویم بھی ہے، اسفل السافلین بھی ہے۔ اب اس انسان کے لیے سب سے بڑا شرف کیا قرآن نے معین کیا؟ آپ آیتوں کو پڑھتے چلے جائیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں، یا ثم رددناہ اسفل السافلین، اس کو ہم نے پستیوں میں ڈھکیل دیا۔ اگر یہی پہ بات ختم ہو جائے تو معاملہ ختم ہو گیا کہ انسان تو ہے ہی پس، اللہ نے پستیوں میں ڈھکیل دیا، انسان تو ہے ہی گھاٹے میں، اللہ نے اعلان کر دیا کہ گھاٹے میں، لیکن معاملہ یہاں پہ تمام نہیں، آگے کچھ اور کہا گیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم رددناہ اسفل السافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ ہر جگہ آمنوا وعملوا الصالحات سے استثناء کیا جا رہا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، بس وہ گھاٹے سے بچ گئے جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے۔ انسان پستیوں میں گرا دیا گیا مگر اس کو پستیوں سے بچا لیا گیا جو ایمان لایا اور عمل صالح اختیار کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ معراج انسانیت ایمان کو قرار دیا گیا ہے، معراج انسانیت عمل صالح کو قرار دیا گیا ہے، یہ انسانیت کی معراج ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو پھر انسان کامیاب ہے۔ ہمارے کے ہاں کامیابی کے معیار کچھ اور ہیں۔ ہم اس کو کامیاب سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت آ جائے، ہم اس کو کامیاب سمجھتے ہیں جس کے پاس حکومت آ جائے، ہم اس کو کامیاب سمجھتے ہیں جس کے پاس اقتدار آ جائے، ہم اس کو کامیاب سمجھتے ہیں کہ جو جتھے والا ہو، جو گروہ والا ہو، جو خاندان والا ہو، جس کے پاس وسائل دنیا ہو، ہم اسے کامیاب سمجھتے ہیں۔ مگر قرآن اسے کامیاب سمجھتا ہے جو ایمان والا ہو۔ اگر ایمان ہے تو کامیابی ہے، اگر ایمان ہے تو کامیابی ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی ہو کامیابی نہیں ہے، پھر خسارہ ہے، پھر پستیاں ہیں۔ تو معراج انسانیت یہ ہے کہ دل میں ایمان ہو، اور تقاضۂ ایمان یہ ہے کہ اظہار ایمان عمل صالح سے۔ یعنی گرامی، لفظ ایمان پر نہیں، لیکن ذرا سا اس لفظ عمل صالح کو محسوس کر لیں کہ عمل صالح کا مطالبہ ہے۔ عمل صالح کا مطلب نیک عمل۔ اس جگہ پہ تھوڑا سا کنفیوژن کریٹ کیا شیطان نے، کیونکہ اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، کہیں اور نہیں بیٹھے گا۔ کہاں بیٹھے گا؟ وہ صراط مستقیم جو اللہ کے راستے کی طرف ہمیں لے جا رہی ہوگی، وہاں شیطان ملے گا۔ تو اب یہ کہاں مل سکتا؟ یہ مسجد میں مل سکتا ہے، یہ نمازی کو بہکا سکتا ہے، یہ روزے دار کے دماغ میں خلل ڈال سکتا ہے، یہ عبادت گزار کو بہکا سکتا ہے، یہ مجلس میں آنے والے مومنین کو بہکا سکتا ہے، یہ مجلس کرنے والے مومنین کو بہکا سکتا ہے۔ یہ صراط مستقیم کے راستے ہیں۔ اب شراب خانہ ہے، جوا خانہ ہے، جو ادھر جا رہا ہے اس سے شیطان ملاقات بھی ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ تو میرا کام کر ہی رہا، ادھر جانا چاہتا ہے جہاں ادھر کام نہیں ہو رہا۔ آپ غور کیجئے کہ جب آتا ہے تو مقدس بن کے آتا ہے، تقوی کا لباس پہن کے آتا ہے۔ جب صراط مستقیم پہ آتا ہے
تو کوئی فلمی ہیرو آ کر آپ کو صراط مستقیم سے تھوڑی بھٹکائے گا. بھئی وہ تو وہی ہے، آپ نے کہا اس کی کون بات سنے، یہ تو ناچ گانے والا آدمی. کون آئے گا؟ جس کو آپ محترم سمجھتے ہیں. شیروانی پہن کر آ سکتا ہے، ٹوپی لگا کے آ سکتا ہے، جو بودستار میں آ سکتا ہے، آ کے بس ذہن کو ہلکی سی حرکت دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. سینوں میں وسوسے پیدا کرتا، شک پیدا کرتا، ذرا ذرا سی باتوں میں شک پیدا کر دیتا، یہ یوں ہو کہ یوں ہو. اور وہی شک کبھی کبھی انسان کو ایمان سے نفاق کی طرف لے جاتا ہے. دیکھیں شک بہت خطرناک بیماری ہے. جس طرح سے جسم میں مرض ہوتے ہیں ویسے ہی روح بھی مریض ہوتی. ہاں روح میں بھی مرض ہوتے ہیں. روح کے مرض بغض ہے، نفاق ہے، شک ہے، یہ سب روح کے مرض ہیں. تو جسم میں بہت سے مرض ہیں کہ جن کا علاج ہو جاتا. مثلا نزلہ ہوا، کھانسی ہوئی، ان کا وہ سرپ پی لیجئے اور وہ دوا کھا لیجئے، علاج ہے. خدا نخواستہ کسی کو موذی مرض ہو جائے، کینسر ہو جائے، تو اب ڈاکٹر کہنے اب اتنے دن زندہ رہیں گے اور اب علاج نہیں. تو جسمانی امراض میں جو کیفیت کینسر کی ہے، روحانی امراض میں وہی کیفیت شک کی ہے. ہر مریض اچھا ہو جائے گا، شک کا مریض نہیں اچھا ہوگا. اب وہ شک نبوت میں ہو کہ رسالت میں ہو، کہیں بھی ہو، ایک صلوات بھیجے محمد والے محبت پر. تو یہ شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے. اب عمل کے سلسلے میں اس نے کیا وسوسہ پیدا کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو عمل کو اللہ دوست رکھتا ہے، بس جڑ جاؤ. عمل کو محدود بھی کر دیا گیا، یعنی جو عبادات واجب ہیں ہم نے بس انہی کا نام عمل رکھا. واجب عبادتیں ہیں، نماز روزہ، یہی عمل ہے، اس کے علاوہ کچھ عمل نہیں ہے. ایک تصور یہ کریٹ. تو اس نے کہا اسی میں لگ جاؤ، دن رات مسجد میں رہو، بس اللہ کی باتیں کرو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. گھر اللہ ذمہ دار ہے، بچے اللہ ذمہ دار ہے. اب وہ آوارہ ہو جائیں، گلیوں میں بھٹکیں، اسکول جائیں نہ جائیں، مدرسے جائیں نہ جائیں، یہ کہاں گئے ہیں؟ یہ تبلیغی دورے پہ گئے ہیں، لوگوں کو بلانے کے لیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے. تو یہ اللہ کے لیے نہیں جا رہے، ان کو شیطان لیے جا رہا ہے. اب کہیں کھڑے ہو گئے، آئیے مسجد میں آئیے، بس اللہ کی بات، آئیے مسجد میں آئیے، بس اللہ کی بات. زنگرامی ایسے لوگوں کے لیے نہج البلاغہ میں دیکھیں جناب امیر نے فرمایا، مولائے متقیان نے، ظاہر ہے کہ علی ہی کو یہ کہنے کا حق. کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی، غالباً 369واں قول ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی کہ مسجدیں زینت کے اعتبار سے آباد ہیں، ہدایت کے اعتبار سے خالی ہیں. یہ مسجدوں کا ذکر ہے کہ زینت کے اعتبار سے آباد ہیں، ہدایت کے اعتبار سے خالی ہیں. زینت کیا ہے؟ مسجد میں ٹائل بھی لگے ہیں اور قالین بھی بچھا ہوا ایرانی، اور اے سی بھی چل رہے ہیں اور سب کچھ ہے اور بہترین انتظام ہے اور ٹھنڈے پانی کی مشین بھی رکھی ہوئی ہے، کوئی ایسی راحت نہیں جو نہیں. یہ ہے زینت. تو زینت کے اعتبار سے آباد ہے، مگر مولا فرماتے ہیں ہدایت کے اعتبار سے خالی. کیوں خالی ہے؟ وجہ فرما رہے ہیں، ان مسجدوں کو آباد کرنے والے، یہ اب علی کا قول ہے، ان مسجدوں کو آباد کرنے والے روئے زمین کے بدترین لوگ. آباد مسجد کر رہے ہیں مگر جناب امیر فرما رہے ہیں کہ یہ روئے زمین کے بدترین لوگ. کیوں بدترین لوگ ہیں؟ کہ یہ فتنوں کی آماجگاہ ہے. علی کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنوں کی آماجگاہ. اور پھر ان کی پہچان کیا بتائی ہے؟ جو ان فتنوں میں نہیں پڑے گا اسے گھیر گھیر کر لائیں گے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ وہ کھڑے ہوئے، آئیے مسجد میں آئیے، آئیے مسجد میں آئیے. اب وہ سامنے والا کہہ رہا پاک نہیں، ارے اللہ معاف کر دے گا، آپ جیسے بھی ہوں آ جائیے. تو مسجد میں جانے کا شعور نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، مگر مسجد میں آئیے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بندگی والے لوگ نہیں ہیں، یہ شیطان کے بہکائے ہوئے لوگ ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. اس نے دماغ میں یہ بیٹھال دیا کہ عمل زیادہ سے زیادہ کرو، بہت زیادہ
مار سجدے کیے جاؤ، نمازیں پڑھے جاؤ، روزے رکھے جاؤ، باقی دنیا سے بے خبر ہو جاؤ۔ لیکن یاد رکھیے کہ قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ زیادہ عمل کرو۔ پورا چیلنج ہے میرا، سب آیتوں کو پڑھیے، قرآن نے جب عمل کی بات کی تو یہ نہیں کہا کہ عمل کثیر، قرآن نے کثیر عمل نہیں مانگا، قرآن نے بہترین عمل کا مطالبہ کیا۔ تو جو عمل کرو اچھا کرو، زیادہ کا معاملہ نہیں ہے، جو بھی کرو اچھا کرو۔ بھئی سجدہ بھی کرو تو ایسا کرو کہ وہ قبول کر لے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ عمل صالح کا مطالبہ ہے، بہترین عمل کا مطالبہ ہے۔ بس میں گفتگو تمام کر رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد بھی مجالس ہے، جناب کمال لکھنوی صاحب کے بھتیجے کی مجلس ہے، مجھے بھی ایک مجلس خطاب کرنا ہے وزیر باغ کی طرف، وہ امام باڑہ مغل صاحبہ کا ادھر، تو زیادہ وقت نہیں ہے۔ بس گفتگو کو اسی منزل پر روکتے ہوئے کہ ایک انسانوں کی قسم وہ ہے کہ جن کو اللہ نے اس لیے خلق کیا کہ وہ ہدایت دے، اور بقیہ انسان وہ ہیں کہ جو اس لیے آئے ہیں کہ ان سے ہدایت لیں۔ اس بیچ میں شیطان ہے کہ جو صراط مستقیم پر بیٹھا ہے، کبھی ایمان میں شک ڈالتا ہے، کبھی عمل صالح کی کیفیتوں کو بدل دیتا ہے۔ تو ہمیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک آسان، اپنے دل میں ماحول رسم و سماج نہیں، اپنے دل میں جتنی محبت اہل بیت رکھو گے اتنا شیطان کے شر سے دور ہے۔ بس اس محبت پہ گامزن ہو جائیے، کاربند ہو جائیے، اسی لیے اس کو اجر رسالت قرار دیا گیا۔ اور جن مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، محبت اہل بیت میں ڈوبا ہوا کردار تھا اطہر بھائی مرحوم کا، خدا غریق رحمت کرے۔ آپ سمجھیے کہ عمر میں مجھ سے بڑے تھے، ان کی جوانی تھی اور میرا بچپن تھا، لیکن اس بچپن میں بھی ان کی شفقتیں مجھے یاد ہیں۔ چونکہ بچپنے سے ذاکری شروع کی تو کبھی بھی ان کی دکان پہ گئے تو انہوں نے گفتگو کی، کچھ اچھی باتیں، ظاہر ہے کہ وہ بچپن ہے، سیکھنے کا دور ہے، مجلس پڑھنے کے سلسلے میں کہ اب یوں پڑھا جائے اور یوں کیا جائے، بہت کچھ ان سے میرا جو رابطہ تھا۔ اور آپ سمجھیے کہ کسی مدرسے کے پڑھے نہیں تھے، عالم دین نہیں تھے، مولوی نہیں تھے، ایسے ہی جنرل تعلیم شیعہ کالج کے پڑھے ہوئے ہمارے نصیر بھائی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کلاس فیلو رہے تھے۔ سکندر بھائی مرحوم ہو گئے، ان کے دوستوں میں تھے، یا منصور نگر کے کوثر صاحب جو بامبے میں ہیں، وہ سب ان کے کلاس فیلو تھے یہ لوگ۔ معراج بھائی ہمارے ہیں، ان کے بھی دوستوں میں تھے۔ تو کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، لیکن آپ سمجھیے کہ اس قدر مذہب میں دخیل تھے اور اتنی معلومات تھی کہ بڑے مذہبی اسکالر اسی محلے میں رہتے تھے۔ شہید صفی پوری صاحب کئی کتابوں کے مصنف اور شیعہ کالج میں انگریزی کے پروفیسر تھے۔ گھنٹوں اطہر بھائی سے اور شہید صفی پوری صاحب سے گفتگو ہوا کرتی تھی، میں بھی اسی میں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو فیصلے کرتے تھے وہ حق کی بنیاد اور محبت اہل بیت کی بنیاد۔ مجھے وہ دور بھی یاد ہے کہ جب انقلاب ایران شروع ہوا تھا، اسلامی حکومت نہیں تھی، خمینی صاحب پیرس سے کنٹرول کر رہے تھے انقلاب ایران۔ تو اس وقت جب یہاں نہ کوئی ایران کو جانتا تھا، نہ خمینی صاحب کو جانتا تھا، تب بھی اطہر بھائی کی دکان کا یہ چبوترا ایرانی چبوترا کہلاتا تھا۔ ایرانی چبوترا، آپ لوگ کے علم میں ایرانی چبوترا کیوں؟ وہ ٹی وی کا بھی بہت زیادہ دور نہیں تھا، چند گھروں میں ہوا کرتا تھا، تو وہ ریڈیو لے کے کبھی BBC لندن، کبھی وائس آف امریکہ، اور اس پہ تبصرہ کہ یہ کر رہے ہیں ایران کے خلاف وہ لوگ، وہ کر رہے ہیں، اور ایک بھرپور انقلابی کردار جیسا ہونا چاہیے ویسے تھا۔ اب وہ تو بعد میں جب ایران میں حکومت بن گئی اور خمینی صاحب کامیاب ہو گئے تو میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو زندگی بھر ایران کے مخالف تھے وہ اس کے فیور میں کتابیں لکھنے لگے اور اس کے حامی ہو گئے۔ ہاں، ایسے بہت سے علماء جنہوں نے ایران کے خلاف پورے اشرے اسی لکھنؤ میں پڑھے، اسی لکھنؤ میں ایران کے خلاف ناظم صاحب نے پورے اشرے خمینی صاحب کے خلاف پڑھے گئے ہیں۔
اور بعد میں وہ سب لوگ ایرانی ہو گئے. تو جب دولت بٹنے لگتی ہے تو سب لائن لگا لیتے ہیں. ہاں جب دولت بٹنے تو ہمیں فخر ہے کہ ہم اس دور کے انقلابی ہیں کہ جب دولت نہیں تقسیم ہو رہی تھی، جب ایران کو ضرورت تھی ایسے لوگوں کی کہ جو اس کے مشن کو پہنچائیں، تو مسجدوں جلسے کر کے ایران کے پیغام کو پہنچانا. وہ میری کم سنی تھی، ہم تھے، اطہر بھائی ہر جلسے میں موجود ہیں، ایک شہنشاہ عباس صاحب تھے، اس طرح کے لوگ تھے. اور جب ایران میں حکومت قائم ہو گئی تو ظاہر ہے ہم لوگوں کا پیسے سے تعلق نہیں تھا، ہمارا تو یہ معاملہ تھا کہ شیعت کا نام ہو. اب وہ چلے گئے جن کو پیسے کی ضرورت ہے. ہاں تو اطہر بھائی بھی اس دور کے انقلابی تھے کہ جب وہاں پیسہ نہیں بٹ رہا تھا. جب پیسہ بٹنے لگا تو جیسے ہم لوگ گھر میں ویسے ہی وہ بھی گھر میں ہیں. اس لیے کہ کوئی لالچ نہیں تھی کہ کوئی 10 پیسے دے، بس دل یہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا میں شیعت کا نام ہو، پوری دنیا میں شیعت کا نام ہو. ظاہر ہے کہ لوگوں نے بڑے فائدے بھی اٹھائے ہیں، لیکن اس ممبر کی قسم، اس مسجد کی قسم کہ اطہر بھائی جیسا انقلابی شاید اس پورے علاقے میں نہیں تھا. لیکن میں جانتا ہوں کہ جو کبھی 10 پیسے بھی انہوں نے اپنی خدمات کے عوض حاصل کیے ہوں، کوئی وہ نہیں، بس ایک محبت تھی اس بنیاد پہ. اور دوسرا عظیم رخ ان کی زندگی کا جو تھا وہ یہ کہ وہ محبت اہل بیت کی بنیاد پہ فیصلے کرتے تھے، گروپ کی بنیاد پہ نہیں. یہ اس گروپ کے ہیں، وہ اس گروپ کے نہیں. جس کی اچھی بات ہے وہ تسلیم کرتے تھے، جس کی خراب بات ہے کوئی بھی ہو علل اعلان انکار کرتے تھے کہ بھئی یہ بات نہیں سمجھ میں آئی فلاں کی، یہ بات نہیں سمجھ میں آئی فلاں کی. تو ان میں گروپزم نہیں تھا، ان کی بنیاد یہ تھی کہ جو محبت اہل بیت کی راہ پہ ہے اس کی ہر بات قابل تصدیق ہے، قابل تسلیم. زن گرامی بڑا ان کا ساتھ تھا. اور میں کیا بتاؤں کہ کئی برس سے صاحب فراش تھے، ملاقات نہیں ہو پاتی تھی. اکثر آویز بھائی سے اطہر بھائی کیسے ہیں، اب وہ کیفیت بتا دیتے تھے، لیکن ان کو لگ بھگ 2 سال سے میں نے نہیں دیکھا. اب وہ گھر میں عورتوں میں جا کے دیکھنا، اور وہ کچھ کوتاہی بھی رہی کہ گھر تک نہیں حاضر ہوئے، لیکن جب تک وہ باہر نکلتے تھے تو ان سے ملاقات کر کے اچھا لگتا تھا. دل چاہتا تھا کہ اطہر بھائی کے پاس بیٹھے. اور یہی بات مولائے متقیان نے کہی کہ یوں جیو کہ جب تک جیو تو لوگ تمہیں ڈھونڈیں، اگر مر جاؤ تو لوگ تمہیں غم کے ساتھ یاد کریں. ایک ایسا ہی کردار اطہر بھائی کا بھی کردار تھا کہ جب تک وہ زندہ تھے تو لوگ انہیں ڈھونڈتے تھے. وہ نہیں جاتے تھے، لوگ ان کی دکان پہ صرف بات کرنے جاتے تھے. اور صرف شیعی نہیں، بہت سے اہل سنت آتے تھے ان کی دکان پہ، میں نے دیکھا. اور ان سے بھی وہ وہی حق باتیں کرتے تھے کہ جو کسی شیعہ سے کر رہے. تو لوگ ان کو ڈھونڈتے ہوئے جاتے تھے. آج وہ نہیں ہیں تو اتنا بڑا مجمع بتا رہا ہے کہ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. اور ان کے بیٹوں کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بڑا عظیم صدمہ ہوتا ہے یتیمی کا صدمہ، لیکن یہ کیا کم ہے کہ اتنا بڑا مجمع آپ کے غم میں شریک ہے. ان کے بھائی پرویز صاحب، ان کے برادر نسبتی آویز صاحب، تمو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ عزیز، کامل میاں ان کے چچا زاد بھائی ہیں. ان سب لوگوں کی خدمت میں کہ آپ کے خاندان کا ایک ہیرا رخصت ہو گیا، لیکن آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں. بس صبر کے لیے یہی بہت ہے کہ جن کی محبت میں آپ سب جیتے ہیں وہ کربلا میں یکو تنہا تھے. کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا کہ جو حسین سے یہی کہہ دیتا کہ مولا بڑی مصیبتیں آپ پہ ٹوٹ پڑی. بس گفتگو تمام. رضا گرامی، حسین کی تنہائی، سارے ناصر، سارے مددگار کام آ چکے. ویسے جو ناصر ہیں، جو مددگار ہیں امام حسین کے، ان پر لاکھوں سلام. ایسے ہیں کہ خود مولا نے کہا جیسے مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے، میرے نانا کو بھی نہیں ملے. لیکن ان سب نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا. راہ وفا میں سب قربان ہو گئے، سب شہید ہو گئے. بس گفتگو تمام ہو رہی ہے. عزیزان گرامی، بڑی تنہائی تھی حسین کے ساتھ، اور اس تنہائی کا احساس اس بہن کو بھی تھا کہ جو شہزادی زینب 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلائے معلیٰ پہنچے تھے.
اور دوسری ہی سے یزیدی لشکر آنا شروع ہوئے۔ دوسری محرم کو عمر سعد شام تک آ گیا، تیسری محرم کو قولی ملعون 10,000 کے رسالے تک آ گیا، پھر دوپہر میں شبس ابن ربیع آ گیا۔ اس طرح سے مولا حسین کے قاتل جمع ہوتے رہے۔ دستور یہ تھا کہ ادھر جب کوئی لشکر آتا تھا تو عمر سعد کے لشکر میں نعرہ تکبیر بلند ہوتا، اللہ اکبر کا نعرہ۔ چوتھی محرم کی صبح تھی، بس عزیزان گرامی گفتگو تمام ہے، صبح تھی، ایک لشکر اس طرح سے آیا کہ پورا دشت کربلا ہلنے لگا۔ راویوں نے روایت یہ بیان کی کہ اس لشکر کی آمد میں اتنی شدت اور تیزی تھی کہ زمین لرز رہی تھی، اور جو حسین کے خیموں میں ننھے ننھے بچے تھے وہ ماؤں کی گود میں آ گئے، وہ ماؤں کی گود میں آ کے بیٹھ گئے۔ کچھ ایسی دہشت سے وہ لشکر آیا کہ بی بی زینب نے فضہ سے کہا کہ ذرا معلوم کرو یہ کس کا لشکر ہے۔ فضہ نے آ کر خبر دی کہ شمر بن ذوالجوشن ہے جو 10,000 کی فوج کو لے کر آیا۔ عزیزان گرامی شمر کا نام سنا، کربلا میں شمر کی آمد 2 بار ہے، چوتھی محرم کو آیا پھر چلا گیا۔ اس کے بعد آخری گفتگو کے بعد 8ویں محرم کو ابن زیاد کا پیغام لے کے یا 9ویں محرم کو یہ ملعون آیا، تو شمر کا نام سنا تو بی بی رونے لگی۔ ظاہر ہے کہ بچپن سے داستان کربلا سنتی آ رہی، نانا نے بھی بیان کی، بابا نے بھی بیان کی ہے داستان، ماں نے بھی وصیتیں کی ہیں، تو جیسے ہی شمر کا نام سنا بی بی نے رونا شروع کیا۔ اب علی کی بیٹی رو رہی تھی، سیدانیاں گھیر کر بیٹھ گئیں، علی کی بیٹی آپ کیوں رو رہی ہیں، گریے کا کیا سبب ہے؟ سیدانیاں سوال کر رہی ہیں، اور بی بی زینب کے لبوں پہ ایک ہی جملہ ہے کہ کوئی میرے بھائی کو بلا دے، کوئی میرے ماجائے کو بلا دے۔ کنیز دوڑتی ہوئی گئی، خبر دی مولا حسین کو کہ آپ کی بہن رو رہی ہیں۔ عزیزان گرامی امام حسین خیمے میں آئے تو روایت میں یہی ہے کہ بی بی زینب اپنی جگہ سے اٹھیں، روتی ہوئی آگے بڑھیں، بھائی کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی۔ بس ذرا سا تصور شرط ہے، بھائی کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی۔ خدا بی بی زینب کے صدقے میں ہر بھائی اور بہن کے ساتھ کو سلامت رکھے۔ آپ کے بھی چھوٹی بہنیں ہوں گی، اگر آپ کی چھوٹی بہن آپ کے سینے پہ سر رکھ کے روئے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ سر پہ ہاتھ پھیریں گے، کہیں گے میری بہن میرے ہوتے ہوئے رو کیوں رہی ہے؟ کوئی مشکل ہو تو مجھے بتاؤ میری بہن، میں زندہ ہوں، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہی کہیں گے نا۔ مگر یہاں راوی نے لکھا کہ زینب رو رہی تھی، حسین کہہ رہے تھے رو لے میری زینب رو لے، اے میری بہن رو لے، کیونکہ حسین کو معلوم ہے کہ بعد عصر زینب کو رونے بھی نہ دیا جائے گا۔ جب گفتگو سے کچھ افاقہ ہوا تو اب بی بی زینب نے کہا بھیا ادھر لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، آپ کسی کو نہیں بلائیں گے؟ تو عزیزان گرامی امام حسین نے جناب زینب کی یہ بات سن کر کہا اچھا میں بھی اپنے بچپن کے دوست کو بلاتا ہوں۔ چوتھی محرم کو ایک خط لکھا حبیب ابن مظاہر کے نام۔ عزیزان گرامی یہ خط شروع یہاں سے ہوا، حبیب ابن مظاہر کے نام، اور تمام یہاں پر ہوا حسین بے وطن کی طرف سے۔ عزیزان گرامی حبیب ابن مظاہر کے نام، مرد فقی حبیب ابن مظاہر کے نام، کس کی طرف سے؟ حسین بے وطن کی طرف۔ لکھا صرف اتنا ہی کہ کربلا میں گھر گیا ہوں۔ عزیزان گرامی یہ خط چوتھی محرم کو چلا، اور راستے کچھ اتنے مخدوش تھے کہ جو 1 دن کا راستہ تھا وہ 3 دن میں طے ہوا۔ روایتیں کہتی کہ 7ویں محرم کو یہ خط حبیب کو ملا، حبیب نے خط کو دیکھا، پڑھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسین بچپن کے دوست ہیں، حبیب اس مرد بزرگ کا نام ہے کہ جو حسین کے پیروں کی خاک اپنے سر پہ ڈالتے، حبیب اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جس کو رسول اللہ گود میں لے کر دیر تک پیار کرتے رہے، اور اصحاب نے پوچھا کہ اس بچے پر خصوصی شفقت، تو رو کر کہا تمہیں نہیں معلوم یہ میرے حسین کا فدائی ہے۔ عزیزان گرامی حبیب نے خط کو پڑھا، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے گھر میں گئے۔ زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ تب کوفے کے جو حالات ہیں اس کے تحت زوجہ کے امتحان کے لیے کہا کہ حسین ابن علی کا خط ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ کربلا میں گھر گئے ہیں، مدد کے لیے بلایا ہے۔ اب زوجہ نے پوچھا کیا سوچا ہے؟ کہ چلا جاؤں تمہارا کیا ہوگا؟ تو زوجہ بھی مومنہ تھی، تڑپ گئی اپنی جگہ، ارے حبیب وائے ہو تم پر، زہرا کا لال بلا رہا ہے، تم میری فکر کر رہے ہو، ارے میں خاک پھانک کر زندگی بسر کر لوں گی، مگر تم حسین بے کس کی مدد کو ضرور جاؤ۔ عزیزان گرامی حبیب بازار میں آئے تو مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہوئی۔
عزیزان گرامی دونوں پہچانے ہوئے مولا حسین اور مولا علی کے شیعہ، تو دونوں نے آمنے سامنے گفتگو نہیں کی، روایت میں ہے کہ ایک دوسرے کی پیٹھ سے پیٹھ ٹکا کے باتیں شروع کی۔ مسلم ابن اوسجہ پوچھ رہے ہیں حبیب میرے آقا کی کچھ خبر ہے؟ تو حبیب دوسری طرف منہ کیے کہہ رہے کہ ہاں کربلا تک آ گئے ہیں اور وہاں گھیر لیے گئے، تمہیں نہیں خبر کا مجھے نہیں خبر۔ مسلم ابن اوسجہ کے ہاتھ میں خضاب خریدا تھا، خضاب کرنے جا رہے تھے، شیشی کو وہیں پھینک دیا۔ حبیب نے کہا یہ کیا کیا؟ کہ اب یہ داڑھی میرے خون میں نصرت حسین میں رنگے گی۔ مسلم ابن اوسجہ بھی کوفے سے چلے، حبیب ابن مظاہر بھی چلے۔ مسلم ابن اوسجہ پہلے ہی پہنچ گئے، حبیب ابن مظاہر کو پہنچنے میں اتنی تاخیر ہوئی کہ حسین چھوٹی سی فوج کو ترتیب دے رہے تھے۔ چھوٹی سی فوج 72 آدمیوں کی، یہ قلب لشکر ہے، یہاں پر عباس ہے، یہ میمنہ ہے، یہاں پر زہیر قین ہے۔ کسی نے پوچھا میسرے پہ کون؟ کا امیدوار آنے ہی والا ہے کہ اتنے میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ حسین نے کہا بیٹا علی اکبر میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے، بس 2 جملے، مجلس تمام ہو رہی ہے، پہ استقبال جاؤ۔ عزیزان گرامی جب حبیب آئے تو جیسے ہی حبیب آئے ویسے ہی حسینیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ پہلی تکبیر کی آواز ہے جو لشکر حسینی میں کسی کی آمد پہ بلند ہوئی۔ یہ آواز خیمے میں گئی تو روایت میں ہے کہ بی بی زینب نے سجدے میں سر رکھ دیا، پروردگار تیرا شکر کہ میرے بھائی کے کسی مددگار کو بھیجا۔ سجدے سے سر اٹھایا، فضا ذرا پتا کرو کون آیا۔ فضا نے آ کر خبر دی کہ مولا کے بچپن کے ساتھی حبیب آئے ہیں، اتنا خوش ہیں علی کی بیٹی کہ میرے بھائی کا مددگار آیا۔ آواز دی فضا جا کر حبیب سے کہہ دو علی کی بیٹی نے سلام کہا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر حبیب کے کانوں تک پہنچی کہ زینب سلام کہہ رہی ہے، تڑپ کر رخسار پہ تماچے مارے، ارے آل محمد میں یہ کیسا وقت پڑ گیا، سیدانیاں غلام زادوں کو سلام کہلا رہی ہیں۔ اے بی بی ہم جیسے غلام آپ کے کنبے پہ فدا، یہ غلام سلام کے لائق۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی نہیں اس وقت ہمیں دے جو سہارا، عباس قاسم ہے نابون و محمد ہے ناصغر، ہر چاہنے والا سوئے فردوس سدارا، عباس اکبر بھی میرا سوتا ہے کھائے ہوئے برچھی، اکبر بھی میرا سوتا ہے کھائے ہوئے برچھی، ہم پر جو گزرتی ہے اسے سن لو خدا را، عباس بھیا تو میرا سا گئی دریا کی ترائی، بھیا تو میرا سا گئی دریا کی ترائی، اکتا ہے جگر پیاس سے اے بھائی ہمارا، عباس
دریا سے درا کے میرا حال تو پوچھو، دریا سے درا کے میرا حال تو پوچھو، آواز تمہیں دیتا ہے یہ بھائی تمہارا، آباد آباد آباد، طاقت نہیں اب گھوڑ پہ میں جھوم رہا ہوں، طاقت نہیں اب گھوڑ پہ میں جھوم رہا ہوں، مجبور ہوں زخموں سے بدن چور ہے سارا، آباد آباد آباد، چلنے کو ہے اب تو کے گلے پر میرے قانجا، چلنے کو ہے اب تو کے گلے پر میرے قانجا، ہونے کو ہے مقتل میں قیامت کا نظارہ، آباد آباد آباد، چشم کرم جاز پر ہو جائے تمہاری، چشم کرم جاز پر ہو جائے تمہاری، نسلی وہ سناقہ ہے وہ مادہ تمہارا، آباد آباد آباد،